نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترمات دینی ماں بہنوں، جس دینی مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں اور اللہ جل شانہ کی حمد کریں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دینی مجلس میں بیٹھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں وہ مبارک محنت عطا فرمائی جس محنت کے ذریعے سے دنیا کے اندر سے انسانیت اور دنیا کے رہنے کی زندگی والے بھی دکھ تکلیفوں سے آزاد ہوئے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی تکلیفوں سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی رحمت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا پرچار اور دعوت اور جس کی بات ماننے کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے سنایا اور بتایا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے خوشی کی بات ہے کہ ایسے نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا جس نبی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کروائی۔ چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ کلام اللہ شریف زندگی کا اچھا طریقہ سکھانے والی کتاب عطا فرمائی جو کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہیں۔ اگلی کتابیں کتاب اللہ تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں، کتب اللہ تھی، لیکن اللہ کے حکم سے لکھی گئی تھی، لیکن اللہ کا کلام نہیں تھی۔ اور یہ کلام اللہ ہیں، اللہ کا کلام ہے جو نبی کا زندگی جو نبی کی ہے وہ اس کا اصل ہے اور نبی اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں کلام مجید ایسا عطا فرمایا کہ جس طرح سے کلام اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، کلام اللہ کے اندر جو اللہ نے محنت بیان کی اس کی محنت کرنے والا بھی ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا نام ہمیشہ رہے گا۔ پانچویں بات، جس دینی مجلس میں آج ہم جمع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی مجالس کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ کے دین کی باتوں میں، اللہ کا دین پہنچانے کی باتوں میں آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کرتے ہیں، دین کیسے دنیا میں زندہ ہو، دنیا کی انسانیت بھلائی پر کیسے آ جائے، اس کے مذاکرے کرتے ہیں۔ یہ تعریف اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی اور اس کے ساتھ ایک اور وصف، ایک اچھی بات بیان یہ فرمائی کہ یہ لوگ ماننے کے جذبے سے، عمل کرنے کی نیت سے ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔
تو ہم نیتیں کر لیں کہ جو دینی بات کہیں سنی جائے گی اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مبارک محنت دی ہے، یہ محنت اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اچھی بنانے کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا آخرت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کا معنی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسے یہ دین سیکھنا سکھانا آسان کرتے ہیں۔ دین سیکھنا سکھانا آسان کب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ چاہے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ کامیابی ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جائے، نظر سے ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے، آنکھوں سے ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے، عبرت نظر آئے۔ کسی کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے تو انسان اپنی موت کو یاد کرنے والا بن جائے، کسی کو دنیا میں آتا ہوا سنے تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، اللہ کا قرآن سنے تو دل عبرت لینے والا ہو۔ اگر گھر کے اندر کوئی حالات آ جائے تو مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے رجوع ہونے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ گھر میں خوشی آئے تو اللہ کی طرف سے اس خوشی کو یہ منسوب کرے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دی۔ اگر گھر میں کوئی تکلیف، بیماری، مصیبت، آفت یا حالات یا امتحانات آ جائیں تو اس پر صبر و استقامت سے صحابہ کی سیرت اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کی سیرت رکھتے ہوئے اس پر صبر و استقامت اختیار کرے کہ یہ ہے کامیابی، کہ ہر کام میں اللہ کس کام سے راضی ہے اس طرح راضی رہے اور اس طرح کام کرے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ آدمی کو پتہ چلے گا اللہ کے راستے میں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مثلا قرآن کی تلاوت کرنا، حضور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے، مشرکین مکہ بھی قرآن سننے آتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی، لیکن اسی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم جو ہے خاموشی سے قرآن پڑھو۔ کبھی ذکر اتنا زور سے ہوتا کہ بھئی ذکر کی وجہ سے دوسرے صحابہ جو ہیں ان کے دل ڈرنے لگ جاتے، کبھی یہ تھا کہ اتنا خاموشی سے آپ ذکر کر رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہر ایک کا ایک طریقہ بتایا گیا، ایک حد بتائی گئی، ایک مقدار بتائی گئی کہ قرآن کی تلاوت کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت بہت بڑا عمل ہے، لیکن اگر ہماری آواز سے کوئی دوسرا آدمی کام میں مشغول ہے، وہ قرآن کی تلاوت سن نہیں سکتا، اپنے کام میں بیزی ہے، تو اس کے نہ سننے کا گناہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ کئی نفل اتنا لمبا پڑھ لیا کہ بھئی جس کی وجہ سے گھر کے کام کاج جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے، تو کہا یہ نفل تھا اور وہ گھر کے کام کاج وہ لازمی تھے، ان کا کرنا ابھی ضروری تھا، تو انہوں نے نوافل اتنے شروع کر دیے کہ اس کی وجہ سے گھر کے کام بگڑے، تو کہا یہ نفل نہ ہو۔ شریعت سیکھ کر کرنے کا نام ہے، اور سیکھا جاتا ہے علماء سے پوچھ پوچھ کر، اللہ کے راستے میں چل چل کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کام دیا جس کام میں کامیابی ہے، کہ کامیابی کیا ہے کہ حضور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت طریقے میں کامیابی ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پورے پیچھے صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، پیچھے سارے صحابہ جو رو رہے ہیں، حضرت عمر بھی رو رہے ہیں قیامت کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے۔ لیکن عشاء کی نمازیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کر کہا کہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ ہم کو جو ہے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھئی آزمائش میں مت ڈالو، حدود میں پڑھو، کہ دین ہے، سیکھنے کا دین ہے۔ کہ مسنون دعائیں، اللہ تعالیٰ نے نوافل کو کیا کہا؟ نافلۃ لک، نفل پہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ڈانٹا نہیں، نفل پہ اللہ نے کبھی ڈانٹا نہیں، نفل پہ گناہ لکھا نہیں، نفل پہ نبی نے کبھی کسی کو ملامت نہیں کی، کوسا نہیں۔ اب کسی کو بعض مسنون دعائیں نہیں آتی، کسی کو بعض وظائف نہیں آتے، ہم نے وہ کر رکھے تو ان کو ڈانٹے نا۔ ترغیب ہے نفل میں، ترہیب یعنی ڈرانا دھمکانا نہیں ہے۔
کسی کو معیوب سمجھنا یا کسی کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، یہ کام سیکھ کے کرنے کا ہے۔ ہم جو تعلیم کر رہے ہیں یہ فضائل کی، تاکہ ہمارے اندر، ہماری اولاد کے اندر فضائل کا اتنا شوق پیدا ہو، اتنا شوق پیدا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شوق دیتے تھے کہ صحابہ جو ہے اپنے گھر کے سارے کام کاج کو چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑ جاتے تھے، قرآن اتنا تلاوت کرتے تھے صحابہ، ایسا لگتا تھا بس یہ بھوک پیاس کوئی یاد نہیں، گھر کے کام یاد نہیں، یہاں تک کہ گھر کے اندر شور ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں، کہ قرآن کی تلاوت کی، کلام اللہ کی اتنی فضیلتیں سنائی، اتنی فضیلتیں سنائی کہ صحابہ کا دل قرآن سے لگ گیا، کہ نماز کی اتنی فضیلتیں سنائی کہ صحابہ کی نماز ایسی بن گئی کہ صحابہ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا کہ گھر میں کئی دن تک سوگ مناتے تھے، اس کا دکھ رہتا تھا۔ کہ ہم فضائل کی تعلیم اتنی کریں کہ ہمیں اعمال کا شوق جذبہ اتنا ہو کہ ہر ماں بہن جو ہے ہر مسنون دعا یاد کرنے والی بنے، نماز کو جاندار بنانے والی بنے، نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں کا معنی، مفہوم اور اس کا ترجمہ اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی محنت کرے۔ کہ اولاد کو صحابیات نے حضور کی اتنی فضیلتیں سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو کہا کہ میرے نبی کے بارے میں اپنی امت کو بتا دینا کہ نبی کتنے ہوں گے، اللہ کے کیسے محبوب ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے ایسی جنت بنائی اور ان کے لیے الگ سے امت بنائی، ان کی امت کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر وہ گناہ کر کے دل میں بھی افسوس کرے تو بھی ان کی توبہ قبول، زبان پہ افسوس کرے تو بھی توبہ قبول، آنکھ میں پانی آیا قطرہ باہر نہیں ٹپکا تو بھی توبہ قبول، اگر گناہ توبہ کی نیت سے نکلا راستے میں انتقال ہو گیا تو بھی توبہ قبول، اگر نماز میں دعائے معصورہ پڑھے دل میں افسوس ہو جائے تو بھی توبہ قبول، وتر پڑھ رہی ہے اور دعائے قنوت پڑھ رہی ہے دل میں افسوس ہو گیا تو بھی توبہ قبول، بستر میں سوئے اللہ سے معافی مانگے تو بھی توبہ قبول۔ اور پھر اس امت کی ایسی فضیلتیں ہیں کہ اس امت کے گناہوں کو چھپانے والیوں کی اللہ تعالیٰ آخرت میں عیب چھپائے گا، ستاری کا معاملہ کرے گا۔ ہر نبی نے اس امت کی یہ تعریفیں اپنی امت کو سنائی۔ تو میری محترم ماں بہنوں، اپنی اولاد کو نبی کا اتنا تعارف کرائے، نبی کا اور نبی کی شان کا اور امت کا اتنا تعارف کرائے کہ ہمارے بچے نبی کی شان کو، نبی کے مقام کو، نبی کی سنت کو سمجھ کر اس پہ اپنی دنیا کی چیزیں چھوڑ کر سنتی لباس، سنتی کھانا، سنتی دعائیں اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ ہر نبی نے یہ کام کیا، اس امت کی تعریف بھی کی اور نبی کی تعریف بھی کی کہ اس امت کو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام سے چند باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اے شیس تو نبی ہے، لیکن یاد رکھ تو نبی کا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے، میں سارے انسانیت کا دادا اور باپ ہوں، لیکن پھر بھی جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کی امت تو ایسی ہوگی نا کہ وہ ایک نیکی کرے گی 10 نیکیاں ملے گی، وہ ہاتھ اٹھائے گی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹائے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دے گا، اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرے گا کہ ان کے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا اعلان کرے گا، ان کے جھگڑے کرنے والوں میں جو صلح کرائے گا اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں بھی برکت دے گا، کمائی میں بھی برکت دے گا، دنیا میں بھی خوشحال زندگی دے گا، آخرت میں بھی ان کو معاف کرے گا۔ یہ اس امت کے فضائل اپنی اولاد کو آدم علیہ السلام سنا رہے ہیں، تو یہ کام ایسا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابھی تک ہم نے اس کام کو سمجھا نہیں کہ کام کا مقام کیا ہے اور کام کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک فکر آ جائے، ایک دھن لگ جائے، لیکن حدود میں۔ محترمات دینی ماں بہنوں، یاد رکھے حدود میں۔ نوافل اپنی جگہ، سنت کا ایک مقام ہے، فرض کا ایک مقام ہے، واجب کا ایک مقام ہے۔ ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے، وقت ہونے والا ہے جماعت کا، تو شریعت کہے گی ابھی سنت نہیں، ابھی پہلے فرض پڑھو بعد میں سنت پڑھ لو، کیونکہ اس کا مقام ہے۔ نفل تو کہ اگر جماعت کھڑی وقت نکلا جا رہا ہے اور وقت آخری ہے تو کہا سنتیں بھی نہیں، فرض پڑھ لو۔ ہر ایک چیز کو سیکھنا ہے۔ یہ تو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، ہمیں ایسا راستہ عطا فرمایا جس راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک بھلائی سکھاتے ہیں۔
یہ راستہ بہت مبارک راستہ ہے. اس راستے کے اندر محنت کرتے ہوئے تو کہا ہم دین کو سیکھیں گے. کیا ملے گا؟ سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان علم اور دین سیکھنے کی نیت کر لے اور پھر سیکھنا شروع کرے تو شیطان کیا کرے گا پتہ ہے؟ پکے گھڑے کنا نہ چڑھیں. شیطان کیا کرے گا؟ اپنی چابی چلائے گا. پکے گھڑے کنا نہ چڑھیں کہ مٹکا بن گیا اب اس پہ جو ہے اوپر کنارہ لگ سکتا نہیں ہے. تو شیطان کو کہنے کا کہ جب امی خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی تھی نا، جب حضور کو نبوت ملی تھی تو وہ 12 سال کی نہیں تھی، 20-25 سال کی نہیں تھی، 40 سال کی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی اور بیوی جب اسلام میں آئی تب وہ 35 سال کی نہیں تھی، ان کی عمر 40 سال سے اوپر تھی. عثمان غنی اور ان کی اہلیہ اور ان کے گھر والے جو اسلام میں آئے ان کی عمریں بڑی تھی کہ جتنی صحابیات ہیں، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کی عمریں 40 سال سے اوپر تھیں، 35 سال سے اوپر تھیں. کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دین کا سیکھنا، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا یاد کرنا، صحیح کرنا، صحیح پڑھنا، اللہ کہتا ہے میں نے آسان کیا. تو دنیا والے کیا سمجھتے ہیں کہ اب بڑھاپا ہو گیا اب تو یاد نہیں ہوگا. اور پھر کچھ ماں بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں بیچاری کہ وہ خیر خائی میں کہتی ہاں ہاں سچی گال ہے، ہاں یاد نو تھی نا پاک یاد نو رہے. ارے اللہ سے بڑھ کر تو میں اور آپ نہیں ہیں. وہ اللہ کہہ رہا میں نے سیکھنا سکھانا یاد کرنا آسان کر دیا. نیت کر لو قرآن صحیح کرنا ہے، مصنون دعائیں یاد کرنا ہے کہ ہماری زندگی کہ ہر وقت ہماری زبان پہ ذکر ہو. ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. صحابیات نے اپنے اولادوں کی تربیت کی، اولیاء اللہ نے اپنے اولادوں کی تربیت کی. کس کے ذریعے سے؟ کسی کی تربیت ماں کے گود میں ہوئی، کسی کی تربیت بہن کے گود میں ہوئی، کسی کی تربیت نانی کے گود میں ہوئی، کسی کی تربیت دادی کے گود میں ہوئی. انسانیت کی جو تربیت ہوئی ہے وہ ماؤں کی گود میں ہوئی ہے. عزیز محترمات دینی ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو وہ مبارک کام دیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات رکھے ہیں کہ جو انعامات مردوں کے لیے بھی نہیں ہیں. حضور سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ اکرام کا معاملہ اور اپنی ماں کو یاد کر کے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حاضری سے روک کر اور وہیں اپنی ماں کی خدمت کے لیے روک کر اور دنیا کو بتایا کہ ماں، بیوی اور بہن اور بیٹی کیا مقام رکھتی ہے. کہ گھر میں دینی تربیت ہو. ہم اپنے مصنون دعائیں جو ہیں علماء کرام سے پوچھ کر اپنے بچوں کو مصنون دعائیں سکھائیں اور پھر اللہ کے راستے کے تذکرے گھر میں کریں. کہ حضور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایمان بچانے کے جو راستے ہوں گے اس میں سے کیا ہوگا؟ بالجماعت. پہلی 5 چیزیں ہیں ایمان بچانے کی. محنت، بالجماعت، جماعت کے ساتھ رہنا، اجتماعیت رکھنا، انفرادی اعمال نہیں اجتماعی اعمال، کہ جماعت کے ساتھ رہنا، تفرقہ بازی نہیں کرنا، ہمیشہ تعریف کرنا، پیٹھ پیچھے اچھائیاں بیان کرنا. بالجماعت والسمع، اور دین کی بات کو سننا، حق بات کو سن لینا، والطاعت، اور حق بات کو مان لینا. میری غلطی ہے مان لینے کا، نماز میں بھول ہو گئی مان لینے کا، قرآن میں بھولا ہے مان لینے. ایک اور بات یاد رکھیں، جب ہم قرآن کے حلقے لگائیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بات بار بار لکھی ہے، آپ اس کو پڑھیے اور سمجھیے کہ اگر کسی بہن کی غلطی آتی ہے. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سامنے بڑے میاں تھے، انہوں نے وضو کیا، وضو میں ان سے غلطی ہو گئی. انہوں نے ان بڑی میاں سے کہا اے دادا جان ہم ذرا وضو کرتے ہیں، دیکھو نا وضو میں بھول چک ہو جائے تو بتا دو. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنا شروع کیا. وہ بڑے میاں رونے لگے کہ بھول تمہاری نہیں بھول ہماری ہے.
تو ہم صحیح پڑھ کے بتائیں، انہوں نے کہیں کہ بھئی آپ کی یہ غلطی ہے، آپ صحیح نہیں کرتی، کتنے زمانے سے حلقے میں بیٹھ رہی ہیں. یہ کسی کی اہانت کرنا، یہ ثواب تو گیا، گناہ لازم. جب حلقے ختم ہو جائیں، جن کی غلطیاں آئی کبھی ان کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں نہ لائیں. یہ باتیں خوب دھیان سے سنیں، ان باتوں کو آگے بتائیں کہ قرآن کو صحیح کریں، اپنے اولادوں کو قرآن صحیح کرائیں. اور امت کی ایمان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. گھر کے اندر دینی مذاکرے کریں کہ علم سیکھنا اور دین سیکھنے کے لیے نکلنا کیا فضیلت رکھتا ہے. بخاری شریف میں ہے لغزوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے کی ایک صبح و ایک شام کہ تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں جانا، ایک طرف اس کا ثواب رکھو، ایک طرف ساری دنیا کی تمام چیزیں رکھ دو، یہ تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں لگانا، اس کا ثواب بڑھ جائے گا. یہ فضیلت سنا اپنے بچوں کو. ہر گھر میں فضائل کی تلاوت ہو، بچوں کے سامنے سیرت ہو، نبی والی سیرت، نبی کے گھرانے والی زندگی، سادگی والی زندگی، اور اللہ نے جو ہمیں توفیق دی اس پر شکرانہ ہو. مبارکبادی کے قابل ہے وہ مائیں اور بہنیں کہ جن کو اللہ نے توفیق دی اپنے راستے میں نکلنے کی. اللہ خوش ہوتا ہے تو نیکی کی توفیق دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ قرآن پاک میں ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ تعالیٰ دو انعامات دیتے ہیں جو آپ کو مل گئے، آنے والی جماعت کو مل گئے، اور بیٹھنے والی ماں بہنوں کو انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. کیا ملا؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. دوسرا انعام یہ اللہ تعالیٰ نے اب سے دین سیکھنے کا جو جذبہ شوق دیا ہے اسے باقی رکھتے ہوئے آگے سیکھنے کی کوشش کریں گے. دو، اور جب اس محنت کو کریں گے کیا ہوگا؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ دل کی قساوت، دل کی سختی دور ہو گئی. جیسے یہ 3 دن لگے، اب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، دین کی بات سنیں گے، دعا میں ہمیں کہ دل جو ہے لرزتا ہے، آنکھ میں آنسو آتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت افسوس ہونے لگتا ہے. یہ کیا ہے کہ یہ 3 دن کی برکت ہے کہ اللہ نے دل نرم کر دیا. اب اس کو باقی کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن عورتوں کا، مومن مردوں کا کام یہ ہے. ایک مرتبہ ایک باپ اپنے بچے کو دکان کھول کے دے دے، ہر اچھا مال رکھ کے دے، بچہ اس کو روزانہ جائے دکان کھول کے دیکھ کے پھر بند کر کے تالا مار کے سو جاوے، تو دکان کا مال ایک دن کیا ہوگا؟ تو کہ مال سڑ جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا. ہمیں 3 دن میں تعلیم میں، دین کی مجلس میں کیا ملتا ہے؟ ایک جذبہ ملتا ہے، ایک کیفیت ملتی ہے، ایک پونجی ملتی ہے، ایک شوق ملتا ہے، ایک علم کی باتیں اور علم سیکھنے کا راستہ ملتا ہے. پھر کیا کریں گے؟ تو کہ اس کو آگے بڑھائیں گے. ایک عالم مدرسے میں عالمیت پڑھتا ہے، سیاہ ستہ، فقہ، اصول حدیث، منطق، تفسیر، اصول تفسیر، مسائل، عربی، فارسی، اردو سب پڑھتا ہے. 8 سال تک پڑھتا ہے، 13 سال پڑھتا ہے. اس کے بعد اس کے مطابق کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں. جیسے آج مجھے تفسیر کرنا ہے، پیر کا دن ہے، تو میں نے کل بھی تفسیر کے مطالعے کیے، آج بھی دیکھا اور شام میں دیکھوں گا. تو کئی کتابیں پڑھتا ہے، پڑھنے کا ایک راستہ ملتا ہے، اللہ کے راستے میں شوق ملتا ہے. پھر اس کو مقام پہ جا کے کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں ماں بہنوں کو بھیجنے کی محنت، گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کی محنت، اپنی نماز کو صحیح کرنے کی محنت. اپنے اندر جو مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں تھا، اب سے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کا شوق اور اس کی محنت. اپنے نوافل کا اہتمام نہیں تھا، نوافل کا اہتمام، وقت نکال کر گھر کے کام کاج سیٹ کر کے پھر نوافل کا اہتمام. بچوں کی دینی تربیت، اب تک اسلامی لباس نہیں تھے تو اب اسلامی لباس جو ہیں وہ اسلامی لباس پہنانے کی محنت. شوہر کے لیے حلال روزی کا انتظام، ذکر والی روزی کا انتظام. تو کہ کیا کریں گے کہ اب ہم نے عزائم کیے، اب یہ محنت، یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے اندر باقی رہے، اس کے لیے یہ کام کریں گے. حضور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابیات کو شوق دلایا جنت کا، صحابہ کو شوق دلایا کہ ہم آنے والی ماں بہنوں کو شوق دلائیں. اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کریں گے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. کس حال میں خرچ کریں گے؟ ایمان والوں کے اللہ نے 2 صفات بیان کیے. ایک صحابہ والی صفات، کون سے؟ ہر حال میں خرچ کرنا.
جس کے پاس بہت کچھ تھا وہ بھی کچھ لایا، جس کے پاس کچھ تھا وہ بھی کچھ لایا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مزدوری کر کے لایا، اور جس کے پاس وہ بھی نہیں تھا وہ خود حاضر ہو گیا۔ یہ ایمان کی اعلیٰ صفت نہیں ہے تو کیا کرے؟ بولے جو ہے اس میں سے 10واں حصہ دین میں لگاتا رہے، مشورے سے ہر 2 مہینے پر 3 دن، مشورے سے سال میں 10 دن، اور 10 دن لگ گئے، اب چلے کے لیے تیاری کرے۔ گھروں میں تعلیم ہو رہی تھی، اب 6 صفات سے شروع کرے۔ اور تعلیم میں حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس نیت سے بیٹھے کہ یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے، تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں دیں گے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری بار تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق دیں گے۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ یہ جو بات پڑھی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے دعا کے بعد ہم جو تشکیل کر لیں حلقے بنا کر اور ترغیب دے کر شوق دلا کر، تاکہ نقد میں یہاں سے 6 روزہ جماعت نقد بن جائے اور عشرے اور چلے کے نام آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما تقول خیرا مما نقول، اللہم صل علی محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک۔ اے ارحم الراحمین، بے شک تو نے محض اپنے فضل و کرم سے اس مبارک محنت میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ، بے شک تو نے اس مبارک دینی محنت کی ماں بہنوں کو اور ان کے ساتھ آ کر جڑنے والی ماں بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں بھی اے مولا تو نے توفیق عطا فرمائی۔ تجھی سے التجا ہے، تجھی سے آرزو ہے، تجھی سے امیدیں ہیں کہ ہمیں موت تک عافیت سے اسی طرح بار بار جڑنے کی اور دین کی بات سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اکرم الاکرمین، تو بڑا کریم رحیم ہے، آج تک ہم سے جو بھی کمی کوتاہی ہو گئے اسے معاف فرما۔ اپنے نبی کی مبارک محنت تو نے عطا فرمائی ہے، موت تک اس محنت کو اخلاص کے ساتھ عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، پورے عالم میں دین کو پہنچانا تو طے کر چکا ہے۔ بے شک تیرا دین کچے پکے گھر میں پہنچنے والا ہے، پہنچ کر رہے گا۔ اے اللہ، اس میں ذریعے بہانے کے طور پہ ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، وہ آنکھ عطا فرما جو تیرے سامنے رونے والی ہو، وہ دل عطا فرما جو تنہائی میں تیرے خوف سے ڈرنے والا ہو، وہ سوچ عطا فرما جو تیرے دین کی فکروں کو لے کر سوچنے والا دماغ ہو۔ اے اللہ، اولادوں کو فرما بردار بنا، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، میاں بیویوں میں محبت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانب سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، آنے والی ماں بہنوں کی جو بھی جائز تمنائیں تمام کی تمنائیں پوری فرما۔ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت، قرآن کا صحیح کرنا، سیرت کا سننا سنانا، بچوں کی دینی تربیت کرنا، ان کی ایمان کی حفاظت کرنا نصیب فرما۔ ہر ایک ماں بہن کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خاندان والوں کے فخر کا ذریعہ بنا، علاقے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، دین کی خدمت کے لیے، دیر کے لیے، دور کے لیے عافیت سے، سہولت سے قبول فرما۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھلائیاں برکتیں رحمتیں آپ سے مانگی ہے، ہمیں بھی نصیب فرما۔ جن شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے، مکاروں کی مکاری سے، چال بازوں کی چال بازی سے، دھوکہ دہی سے، آپس میں لڑانے والوں سے، جادو کرنے والوں سے، غلط تعویذ کرانے والوں سے، ہلاک کر دینے والی بیماری سے، مجبور کر دینے والے بڑھاپے سے، گمراہ کر دینے والے دوست اور سہیلیوں سے پناہ مانگی ہے، برے پڑوسیوں سے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ ہم پر جن کے حقوق ہیں اے اللہ، ان کے حق میں بھی ہمارے دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔